إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں و بہنیں، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم برین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یہی بلا چوچ و چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آیت جو ہے سورہ الحجرات سے ہے اور آیت 12 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا غیبت یا دونوں جہان کی مصیبت۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو یہ بیماری یہ کام کرتے ہوئے، یہ برائی کرتے ہوئے انسان تصور تک نہیں کرتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تصور تک نہیں کرتا، ذہن و دماغ
کہیں جاتا ہی نہیں کہ یہ برائی ہے اور یہ غلط کر رہا ہوں میں، حالانکہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ لوگ پہلے کے دور میں ایسا تھا کہ شراب خانوں میں بھی چغلی کرنا، غیبت کرنا کیا ہے گوارا نہیں کرتے تھے۔ شراب خانوں میں، کہاں پہ شراب کے اڈوں میں بھی ایک دوسرے کی برائی کرنا کیا ہے گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن دور حاضر ایسا دور چل رہا ہے کہ مساجد و مدارس کے اندر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کی جاتی ہیں۔ کیسا ہوتا ہے؟ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کی برائی کر رہے ہیں، دوسرے پارٹی تیسرے پارٹی کی برائی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پورے دین اسلام بھی ایسا ہے کہ کیا ہے سیاست کے طور پر لوگوں نے دیکھنا اور کیا کرنا، نظر سے اس طرح سے دیکھنا گوارا کر لیا ہے۔ اب اگر ان کے خلاف کوئی باتیں آ گئی تو یہ ان کی برائی کر رہے ہیں، اگر اس سے ذرا ہٹ کر کے اگر نظریات بدل گئے تو یہ ان کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ حالانکہ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بڑی خطرناک گناہ ہے، اور غیبت صرف دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرا موضوع خطابت ہے غیبت یا دونوں جہان کی مصیبت۔ جس انسان کے اندر یہ برائی لگ گئی، جس گھر کے اندر یہ برائی لگ گئی، وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ کئی گھر اسی کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں، کئی طلاقیں واقع ہو گئی ہے، میاں بیوی کے درمیان تنازع اور جھگڑے اسی کے بنیاد پر ہو گئے، سسر اور ساس کے درمیان اگر کوئی ہے تو اسی بنیاد پر جھگڑے ہوئے، اسی طرح سے بہو اور ساس کے درمیان اگر کوئی لفڑے اور جھگڑے ہوئے تو اسی بنیاد کے اوپر ہوئے، اگر کوئی دو تنظیمیں بٹ گئی تو اسی بنیاد کے اوپر ہوئے۔ یعنی یہ برائیوں کا جڑ ہے، جس معاشرے کے اندر یہ برائی لگ جائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، برائی بڑی خطرناک اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نے تو ٹوک انداز میں، واضح انداز میں اس بات سے منع کیا ہے، روکا ہے اور بڑی وعید سنایا ہے ایسے شخص کے لیے، بڑی خطرناک وعید سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے مخاطب ہے یہاں۔ یا ایھا الناس پوری دنیا والوں کو خطاب نہیں کیا، یہاں مومنوں سے خطاب کیا ہے، مسلمانوں سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، کیونکہ بعض بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہیں، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، اور تم میں سے کوئی کسی کے تجسس یعنی ٹوہ میں نہ پڑے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی بھی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ بعضکم ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، اللہ نے خود کہا کہ وہ کراہت محسوس کریں گے، اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ایک انسان اپنے زندہ بھائی کا اگر گوشت سامنے لایا جائے، یہ حلال بھی نہیں ہے، وہ کھانا گوارا نہیں کریں گے، بھلا مردہ بھائی کا گوشت کیسے پسند کریں گے، کھانا کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے اللہ نے کہا فکرہتموہ، بس کراہت محسوس کرو گے، اس چیز کو ناپسند کرو گے، جس طرح سے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طرح سے کیا کرو، زندہ بھائی کا کیا ہے، زندہ بھائی کی عزت کو اچھالنے میں بھی کیا کرو، آگے بڑھ کر کے حصہ نہ لو، بلکہ فکرہتموہ، ایسا کرو، کراہت محسوس کرو اور ان کی عزت کرو، ان کے احترام کرو، ان کی عزت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، نہ کہ آپ ان کی برائی جا کر کے سڑکوں میں جا کر کے، چوراہوں پہ جا کر کے، چائے کے اڈوں میں جا کر کے، دیگر جگہوں میں بیٹھ کر کے ان کی برائی کرو۔ اگر بھائی کے اندر کوئی برائی ہے تو ایسا کرو، المرأۃ مرآۃ المومن، ایک حدیث کے اوپر عمل ہو جائے، صرف اس حدیث کے اوپر اگر عمل کر لے معاشرہ تو پورے معاشرے کے اندر جتنے سارے کرپشن ہے، جتنے سارے فسادات ہیں، جتنے سارے بگاڑ ہیں، جتنے سارے برائیاں ہیں، تمام برائیاں ختم ہو جائیں گے۔
اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأۃ مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا کہا؟ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اگر کسی بھائی سے اگر کوئی غلطی کا صدور ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا بھائی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو نشاندہی کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں ہیں، آپ کے اندر یہ برائیاں ہیں، آپ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے آپ کیا کریں، آپ باز آئیں یا اپنے آپ کا اصلاح کر لیں۔ یہ چیز ہے آئینہ کا مطلب۔ کیونکہ ہم اور آپ جب شیشہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اور جو اچھائیاں ہیں تمام لا کر کے سامنے رکھ دیتی ہے، تمام لا کر کے سامنے بتا دیتی ہے کہ آپ کے اندر یہ اچھائیاں ہیں، آپ کے اندر یہ برائیاں ہیں، آپ کے چہرے کے اندر یہ دھبے ہیں، آپ کے چہرے کے اندر یہاں روشنی ہے، تمام ساری چیزیں بتا دیتے ہیں۔ اور بتانے کے بعد ہم اور آپ شیشہ کو کیا کرتے ہیں، شیشہ کو کوئی غلط تصور نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمارے اندر کوئی خامیاں ہیں، ہمارے اندر اگر کوئی غلطیاں ہیں، اگر ہماری غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے، میرا بھائی خیر خواہ ہے، بتا رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے، اپنے دل کو صاف و شفاف رکھنا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اوپر المرأۃ مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اور میرے بھائیو میں بتاؤں آپ کو، اب یہ غیبت کیسے شروع ہوتا ہے، اسباب کیا ہے؟ اسباب یہ ہے کہ اگر دو پارٹیاں ہیں، دو لوگ لڑ پڑے ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، دونوں میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک ہارتا ہے اور ایک جیتتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ ہارنے والا شخص کیا غصے کی آگ کو بھڑاس کو اتارتا ہے اور کبھی ان کے خلاف بدگمانیاں کرتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، ان کے خلاف کیا ہے غیبت کرتا ہے، ان کی چغلیاں کرتا ہے۔ اسی سے کیا ہے یہ چیز پیدا ہوتا ہے اور یہی چیز یہیں سے یہ چیز جنم لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی برائی ہے تو کیا کرے، سامنے بتایا جائے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر میرے اندر کوئی خرابیاں آپ دیکھو تو کیا کرو، آپ مجھے آ کر کے کہو، کیونکہ آپ میرے اندر کوئی خرابیاں ہیں آپ دوسروں کو جا کر کے کہیں گے، کیونکہ اصلاح انہیں نہیں کرنا، اصلاح ہمیں کرنا ہے۔ اپنے برائیوں سے مجھے بچنا ہے، انہیں نہیں بچنا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے سامنے جا کر بیان کریں گے پھر ایسا ہوگا، دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے، آپ گناہ اور پاپ کریں گے۔ اگر میرے سامنے آپ بیان کریں گے تو پھر کیا ہوں گے، آپ میری اصلاح کی غرض سے کہہ رہے ہیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے اصلاح ہمیں کرنا ہے، انہیں نہیں کرنا ہے، یہ چیز ہے۔ تو اسی لیے کسی کے اندر اگر کوئی خامیاں اور برائیاں دیکھے، آپ کا بھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ، کہ ہر مسلمان بھائی، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، ہر مسلمان بھائی بھائی ہے۔ اگر تمہارے بھائی کے درمیان تنازع اور جھگڑے ہوئے فاصبح کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ فاصلح، انما المؤمنون اخوہ، کہ تم مسلمان کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے درمیان، تمہارے بھائی کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا ہے، کوئی جھگڑے ہو گیا ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہو ہی جانے والی بات ہے، تو فاصلحوا بین اخویکم، کوئی تو دانش مند ہوں گے، کوئی تو سمجھدار ہوں گے، کوئی تو شعور والے ہوں گے، کسی کے پاس تو عقل ہوگی، کسی کے پاس تو دانش مندی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دانش مند شخص کیا کرے، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے، ان دونوں کے درمیان ملاؤ پیدا کر دے، ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی پیدا کر دیا جائے اور اس جھنجھٹ کو ختم کر دیا جائے، اس اختلاف کو ختم کیا جائے، اس جڑ کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے مسلمان کے درمیان اگر کوئی تنازع جھگڑے ہو جائے تو صلح کر دیا جائے۔ آج صلح کرے کون؟ آج دور حاضر میں صلح کرے کون؟ اگر کوئی صلح کی بات کرے، اگر کوئی اختلاف مٹانے کی بات کرے، انتشار مٹانے کی بات کرے، تو انہی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، انہی کی طرح کی چیزیں کہی جاتی ہے۔ آج انسان ڈر رہا ہے ایک دوسرے کے کیا ہے، ایک دوسرے کی صلح کرانے کے لیے، کہ اگر میں جا کر کے کہوں، حالانکہ صلح کرانا اتنا فضیلت کے حامل ہے میرے بھائی، اتنا فضیلت کے حامل ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرح مخاطب ہوئے اور کہا کہ کیا میں تمہیں نماز سے بہتر
بہتر روزے سے بہتر چیز تمہیں نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے، ہمیں ان چیزوں کی حاجت ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں وہ چیز وہ درجہ ہمیں چاہیے، کیونکہ ہماری دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کب سانسیں جواب دے دے، کب سانسیں رک جائیں، کب یہ دنیا بے وفائی کر دے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ ہمیں بتا دیں، آپ نے کہا کہ اگر دو بھائی لڑ چکے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، ان کے درمیان صلح کر دو۔ یہ نوافل نماز سے بہتر ہے، یہ نوافل کیا ہے؟ نوافل روزے سے بہتر ہے، نوافل صدقے سے بہتر ہے۔ مگر میرے بھائی اس کے اوپر بس ہمارے کان یہ حدیث سننے پر بس سننے تک محدود ہے، اس پر عمل کون کریں گے، اس کو بتائیں گے کون؟ یہ چیز ہے میرے بھائی، صلح کرانا بہت ہی ضروری ہے، صلح کرانا بہت ہی ضروری ہے، انتشار مٹانا بہت ہی ضروری ہے، اختلاف مٹانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر اختلاف نہیں مٹے ہمارے اور آپ کی نیکیاں برباد ہو جائے گی، ہمارے اور آپ کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم ایک کے خلاف باتیں کریں گے، وہ ہمارے خلاف باتیں کریں گے، ہمارے اور آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گے، ہمارے اور آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ اتنا محنت کر رہے ہیں، کد و کاوش کر رہے ہیں نیکیاں کمانے میں، تو نیکیاں بچانے بھی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ نیکیوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ آئیے غیبت کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ کرام جلوہ افروز ہے، تمام صحابہ کرام اپنے سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، ہماری مجلسیں اگر لگتی ہے تو ایک دوسرے کو برائی کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کی اگر مجلسی اگر سجتی ہے تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے اگر مجلسیں لگتے ہیں تو دیگر چیزیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے موقع کو غنیمت جانا، وقت کو غنیمت سمجھا، اور اللہ کے نبی نے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، اتدرون ما الغیبہ، کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم۔ ادب دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے کہا کہ غیبت یہ ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہے جو ان کو ناگوار گزرے، جو ان کو کیا ہے برا لگے۔ صحابہ کرام آگے چل کے سوال کیے، ذکرک اخاک بما یکرہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بھائی کے درمیان وہ برائی پائی جاتی ہے، وہ گناہ پایا جاتا ہے، وہ پاپ ان کے اندر ہے، اگر میں ان کا ذکر کروں تو اللہ کے نبی نے کہا یہی تو غیبت ہے۔ ان کے اندر اگر وہ چیز پائی جا رہی ہے، آپ دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے۔ اور اگر ان کے اندر یہ چیز پائی نہیں گئی اور تم نے اپنی زبان سے اور کہا، تم نے اپنی زبان سے غلط باتیں کی، تو ان کے اوپر تہمت لگایا، اور تہمت لگانا اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ آج کیا لوگ یہ کہہ کر کے برائی کرتے ہیں، مولوی صاحب میں کیا ہوں، میں اس کے اندر جو برائی ہے وہی تو بیان کر رہا ہوں۔ ارے میرے بھائی، آپ اگر اتنے وہ ہیں، آپ اتنا اصلاح چاہتے ہیں تو آپ ان کے سامنے بیان کریں، نہ کہ دوسروں کے سامنے۔ دوسروں کے سامنے بیان کریں گے وہ غیبت ہوگا۔ اگر آپ پھر کیا کریں گے، آپ ان کے سامنے بیان کریں گے، اگر ہو سکے تو اصلاح وہ کر لے، تو آپ بہت ہی فائدہ مند اور آپ کو بہت زیادہ ثواب ملیں گے۔ تو یہ چیز ہے، آپ نے کیا کہا، ذکر کا خاک پہ میں کرو۔ اگر صحابہ کرام نے سوال کیا، اگر میرے بھائی کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے تب کیا؟ کہا وہی تو غیبت ہے، ورنہ اگر پائی نہ جائے تو وہ بہتان ہے، وہ بہتان ہے۔ اور بہتان کا کتنا بڑا سزا ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے، اور وہی تربیت ہم تک یہ احادیث پہنچے ہیں صحابہ کرام کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے۔ صرف یہ کانوں میں سننے کے لیے نہیں، یا جمعہ کے خطبات میں صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، یا عام مجالس میں بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے سینوں اور کانوں دونوں میں اتارنے کی باتیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ میرے بھائی میں بتاؤں، آج دور حاضر میں آج یہ دور چل رہا ہے، یعنی یہ قرآن و سنت کا دور ہے، یہ ہمارا دور ہے۔
آج تقریر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، تقریر کرانے والوں کی کمی نہیں ہے، جلسوں کی کمی نہیں ہے، جلوس کی کمی نہیں ہے، اجتماعات کی کمی نہیں ہے، مقرروں کی کمی نہیں ہے، داعیوں کی کمی نہیں ہے، مبلغوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر دور حاضر میں کوئی چیز کی کمی ہے میرے بھائی تو وہی اصل کمی باقی رہ گئی ہے۔ عملی میدان میں لوگ پیچھے ہیں، عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ایک کان سے سنے بات دوسرے کان سے نکال دیے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی کی بات آ گئی، قرآن آ گیا تو ہمیں اور آپ کو فوراً سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، ہمیں اور آپ کو فوراً مان جانا چاہیے، ہمیں اور آپ کو وہی کہنا چاہیے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں۔ صحابہ کرام جب کسی بات کو سنتے تھے تو فوراً کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے سنا اور ہم نے مان لی، بلا چون چرا۔ تو ہمارے اور آپ کے کانوں میں بھی اگر کوئی چیز ٹکرائے تو ہمیں اور آپ کو اس پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تب تو ہمارے آپ کے نفع مند ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے۔ ورنہ عمل نہیں کیے، صرف ایک کان سے سنتے رہے دوسرے کان سے نکالتے رہے، یہ کہہ کر کہ ہم اور آپ کی اسی طرح سے بیان کرنا ان کا کام ہی ہے، یہ اگر کہے اور ہم اور آپ عمل نہیں کیے تو میرے بھائی بہت بڑا ہم اور آپ پچھتائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے میں بتاؤں، ایک انسان زندگی بھر روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن ان کے باوجود بھی وہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا، ان کے باوجود بھی وہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اللہ کے نبی نے سوال کیا اتدرون مل مفلس، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ ابھی غیبت کے تعلق سے سوال کیے تھے آپ، اتدرون مل غیبہ، کہ تم غیبت کیا چیز ہے جانتے ہو؟ اب سوال کر رہے ہیں اتدرون مل مفلس، کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جن کے پاس مال و متاع نہ ہو، وہی غریب آدمی ہے، وہی مفلس آدمی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کے مفلس کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ آخرت کے مفلس کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں، آخرت کے غریب کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں۔ یا آتی کیا ہے، وہ کل قیامت کے دن روزے لے کر کے جائیں گے، نماز لے کر کے جائیں گے، حج لے کر کے جائیں گے، تمام نیکیوں کی انبار لے کر کے جائیں گے، لیکن ان کے باوجود بھی وہ بندہ جہنم کے اندر جائیں گے، ان کے باوجود بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ کیوں؟ یاتی قد شتم ھذا، یاتی قد شتم ھذا، اپنی زبان سے کسی کو گالی دے دیا ہوگا، وہ قذف ھذا، کسی کے اوپر تہمت لگا دیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے اندر وہ برائی ہے بھی نہیں، ان کے اندر وہ خامی ہے بھی نہیں، وہ قذف ھذا، تہمت لگا دیا۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہا دیا ہوگا۔ یہ تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں عدل انصاف، اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی عادل ہوں گے، وہاں کوئی وکیل کوئی سپورٹر کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین جس کو دنیا کے اندر اگر کسی کو کسی نے مارا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں حق دلوائے گا، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والے بکری کو اگر ماری ہوگی تو یہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی بغیر سینگ والے بکری کو سینگ دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے اسی طرح سے مار جیسا کہ دنیا کے اندر تمہارے اوپر ظلم کیا گیا تھا، زیادتی کی گئی تھی، تمہیں مارا تھا، اسی طرح سے تو مار۔ تو بکری تک کو وہ چیز وہ عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دلوائے گا۔ اللہ مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین قیامت کا دن کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے، وہ بدلہ دلوا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ ہر بندے سے۔ اگر کسی کے اوپر زیادتی کی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی گلوچ کیا ہے، وہ بندہ جا رہا ہے کیا کر کے، نماز لے کر کے جا رہا ہے، روزے لے کر کے جا رہا ہے، حج لے کر کے جا رہا ہے، جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے کیا ہے، دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ کچھ شخص آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے مجھے گالی دیا تھا، دنیا کے اندر میں کیا تھا، کمزور تھا، میں مظلوم تھا، میرے اوپر ظلم زیادتی کی تھی، مجھے ستایا تھا، اپنی زبان کے ذریعے سے انہوں نے تکلیف پہنچایا تھا، مجھے گالی دے دیا تھا۔ اللہ میں نے دنیا کے اندر تو بدلہ نہیں لے سکا، میں نے کہا تھا کہ بدلے کے دن قیامت کا دن مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن بدلہ
تعالیٰ عنہ کا آج اللہ تیری عدالت ہے، اللہ آج تیری عدالت سے کوئی محروم نہیں ہو سکتا، اے اللہ آج ہمیں بدلہ چاہیے کیونکہ گالی انہوں نے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا کہ ان کی نیکیاں لے کر کے ان کو دے دیا جائے، کیونکہ پیسے تو رہیں گے نہیں، دولت تو رہیں گے نہیں، یہ دنیا کا کوٹ ہے بھیا، یہاں پر کھلا دیا جائے۔ اگر ان کو کھلا دیا جائے آپ کے پکش میں فیصلہ ہوگا، اگر ان کو آپ زیادہ کھلاتے ہیں وہ زیادہ کھلاتے تو آپ کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ یہ دنیا کا جج نہیں، دنیا کے کورٹ نہیں، یہاں پیسہ ہے چاہے جیسا ہے، یہاں معاملہ یہ ہے، وہاں پہ رشوت نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دنیا کے اندر انہوں نے گالی دی تھی، ہاں گالی ہمیں دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ایسا کیا جائے، ایسا کیا جائے، ان کے گناہ کو لے کر کے ان کے اوپر لاد دیا جائے، یا پھر ایسا کیا ان کے نیکیاں ان کو دے دیا جائے کیونکہ پیسہ ہے نہیں۔ دوسرا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تہمت لگا دیا تھا، ٹھیک ہے تہمت لگایا تھا، لے ان کے نیکی لے کر کے، نیک شخص کی نیکی لے کر کے، جنہوں نے تہمت لگایا تھا ان کے نیکی لے کر کے ان کو دے دیں گے۔ اگر کسی کو مارا ہوگا ان کے نیکی لے کر کے ان کو دے دیں گے، کسی کے مال کھا لیا ہوگا ان کے نیکی لے کر کے ان کو دے دیں گے، کسی کے خون بہایا ہوگا ان کے نیکی لے کر کے ان کو دے دیے جائیں گے۔ آخر کار ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے بعد اب کچھ شخص ابھی بھی باقی ہوں گے، کہیں گے ابھی بھی ہمیں انصاف چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو لے کر کے ان کے اوپر ڈال دیں گے، ان کے گناہ کو لے کر کے ان کے اوپر ڈال دیں گے، اور اس کے بعد جہنم کے اندر اس بندے کو جہنم کے اندر گھسیٹتے ہوئے پھینک دیں گے۔ میرے بھائیوں کیا چیز نہیں ہے ان کی زندگی میں؟ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام ساری عبادتیں ہیں، لیکن صرف زبان صحیح نہیں ہے، زبان سے کسی کے اوپر تہمت لگا دیا ہے۔ یہ تہمت لگانے کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ پوری نیکیاں غارت ہو گئی، پوری نیکیاں ختم ہو گئی، یہ دنیا کے اندر نیکی کر کے بھی جنت کے اندر نہیں جا سکا۔ اس لیے اللہ نے کہا اتدرون من مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام دنیا کے تعلق سے سوچے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ مفلس نہیں، آخرت کے مفلس وہ ہے تمام نیکیاں رہنے کے باوجود بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بچنا چاہیے انسان کو، اجتناب کرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ نے وہی کا اجتناب کرو، بچو، اس سے بچو، کیونکہ یہ چیز تم گوارا نہیں کرتے، پھر کیوں نہیں بچتے؟ تو یہ چیز ہے۔ آئیے میں بتاؤں میرے بھائی، غیبت کتنا خطرناکی ہے، اتنا خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، مدینے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ دو قبر ہے، قبر میں سے آہو بکا کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہ عذاب کے اندر مسلط ہے، عذاب قبر انہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے کہ یہ قبر کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہے، عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے، اور کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب قبر ان کو نہیں دیا جا رہا ہے، عذاب قبر نہیں ہو رہا ہے۔ یعذبان فی کبیر، کیا کرتا تھا؟ ایک شخص جو تھا چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کیا کرتا تھا، یہ ایک ہے۔ دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا، من البول، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ آج میں اس بات کی طرف بھی نشاندہی کروں گا، آج ہمارے نوجوانوں میں یہ رواج عام ہو چکا ہے، یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ ایسے لباس پہن رہے ہیں کہ بہت ہی چست ہے۔ اب اگر وہ بندہ پیشاب بھی کرے تو پیشاب کرنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے آپ کو کپڑے پہننے سے نہیں روکا ہے، لیکن آپ ایسا کپڑا بھی نہ پہننے جس سے آپ پاک نہ رہ سکے۔ اللہ کے نبی نے کیا دیکھا؟ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے نہیں بچتے تھے، اس لیے عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے۔ چغل خوری کیا کرتے تھے، اس لیے عذاب قبر کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو چیز جانتا ہوں یا جو چیز میں دیکھتا ہوں، اگر تم دیکھ لو، جو چیز میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم کیا کرو؟ مردے کو دفنانا
बंद कर दो, छोड़ दो, मुर्दे को दफनाना बंद कर दो। और कोई भी इंसान मुर्दे को दफन नहीं करेंगे। और कोई इंसान जो इंसान है, जो अपने बीवी से लुत्फ अंदोज होता है, वो चीज़ को भी छोड़ करके जंगल व बयाबान की तरफ निकल जाए। इतना ख़तरनाक आज़ाब कब्र है। इसलिए मैं दुआ करना चाहा कि मैं अल्लाह से दुआ कर दूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह करके रुक गया, ये सोच करके रुक गया कि कहीं ये उम्मत कहाँ से कहाँ नहीं चले जाए, कहाँ से जंगल व बयाबान की राह ना ले ले। इसलिए मैंने क्या किया, दुआ को रोक दिया। अल्लाह के नबी इसलिए रुक गए। आज़ाब कब्र बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो एक गीबत की वजह से, चुगलखोरी की वजह से आज़ाब कब्र हो रहा था। दूसरा, पेशाब की छींटे से नहीं बचता था। मेरे भाइयों, नौजवानों, अगर आप कपड़े बड़ा ही चुस्त पहनते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे मराहिल पेश आ रहे हैं, आपके कपड़े में पेशाब लग रहा है, तो खुदारा बचने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पाकी को पसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले और पाक रहने वाले को पसंद करता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने यही कहा, वसियाबक फत्तहिर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने कपड़ों को साफ रखिए। तो ये चीज़ है। तो अज़ाब कब्र के लिए मुब्तला है। यूँ ही नहीं मेरे भाइयों, ये इतना ख़तरनाक चीज़ है, गीबत और चुगलखोरी इतना ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, या ला यदखुलुल जन्नत नमाम। एक हदीस के अंदर रिश्ते को काटने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत नमाम, चुगलखोरी करने वाला, गीबत करने वाला, चुगलखोरी करने वाला शख्स कहाँ नहीं जाएगा? जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे सवाल कर लूँ, इतने धूप की शिद्दत हम और आप बर्दाश्त किए हैं, और उतने गर्मी के बावजूद भी अगर हम और आप बैठे हुए हैं सिर्फ ये ठान करके कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम के आग से बचा करके जन्नत के अंदर जगह दे, इसलिए हम और आप ये चीज़ कर रहे हैं, कद्दो काविश कर रहे हैं, हर चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। और अगर कोई इंसान तमाम उन्हें क्या उनके पास हो और चुगलखोर हो बंदा और जन्नत के अंदर ना जाए, तो कितनी बड़ी मुसीबत की बात है, कितनी बड़ी परेशानी की बात है। गौर किया कभी हमने और आपने सोचा? मेरे भाई, सोचना चाहिए, गौर तदब्बुर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए और इंसान को बचना चाहिए। ये बुराई आम बुराई है मेरे भाई, आम बुराई है। इस बुराई को बुराई तसव्वुर तक नहीं किया जा रहा है, तसव्वुर तक नहीं किया जा रहा है। मेरे भाइयों, तसव्वुर किया जाए, कबाइर है। जब तक के इंसान इन चीज़ों से तौबा नहीं करेगा तब तक वो इंसान क्या है, बुराई से बच नहीं सकता। क्योंकि कबाइर जब तक के तौबा ना किया जाए तब तक गुनाह से पाक नहीं होते हैं। यूँ ही नहीं मेरे भाई, बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के अंदर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि कुछ बंदा है जिनके तांबे के नाखून, बड़े बड़े नाखून हैं, तांबे के नाखून, बड़े बड़े नाखून हैं, और वो नाखून से अपने चेहरे और अपने सीने को खुरच रहे हैं, चेहरे और सीने को खुरच रहे हैं, वही जिस्म को खुरच रहे हैं जिसके अंदर अगर एक फुंसी लग जाए या अगर एक मच्छर अगर उन्हें काट ले तो बड़े बड़े डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे, पता नहीं स्किन के डॉक्टर के पास जाना है, कपड़े के अंदर कि ये क्या है, ये जिस्म के अंदर सफ़ेदी लग रही है, या जिस्म खराब हो रहा है, चमड़ा खराब हो रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, दूर दूर तक पहुँचता था। कल क़यामत के दिन यही इंसान है जो इंसान एक मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, आज तांबे के नाखून है और खुद नोच रहे हैं, खुरच रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, फ़क़ुल्तु मन हाउला या जिब्रील, ए जिब्रील आमीन, ये इनको हश्र क्यों हो रहा है, ये आज़ाब के अंदर क्यों मुब्तला है, इनको आज़ाब क्यों दिया जा रहा है, सीने को क्यों खुरच रहे हैं, तांबे के नाखून से सीने को खुरचने की क्या वजह है, रीज़न क्या है, सबब क्या है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, मन हाउला फ़क़ुल्तु मन हाउला या जिब्रील, ऐसा क्यों है। अल्लाह के नबी को बताया गया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो शख्स हैं जो अपने भाई की गीबत क्या करते थे, क्या क्या करते थे, गीबत क्या करते थे, अपने भाई की इज्जत को पामाल करने की कोशिश की क्या करते थे, अपने भाई की इज्जत को उछालने की कोशिश क्या करता था, अपने भाई की इज्जत को रोड पर लाने की कोशिश क्या करता था। आज इसीलिए आज़ाब के अंदर मुब्तला है। मेरे आका ने देखा,
میرے نبی نے دیکھا. اگر ہم دیکھیں تو ہماری آنکھ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نظروں سے مشاہدہ کر کے آئے، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے کہ غیبت کرنے والے انسان کا کیا انجام ہو رہا ہے. میرے بھائی ذرا سوچیں، جن کی زبانیں بند نہیں رہتی ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں میں بیٹھ کر کے، سڑکوں میں بیٹھ کر کے، شادی خانوں میں بیٹھ کر کے، دیگر مجالس میں بیٹھ کر کے، دیگر جگہوں میں بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر سے زبان تو تر نہیں ہوتی، لیکن اپنے مومن بھائی کے گوشت کھانے سے ہمارے اور آپ کی زبان تر رہتی ہے، ہماری اور آپ کی زبان قابو میں نہیں رہتی. اس لیے میرے بھائی غور و فکر کریں، بچیں. کہیں پہ 4 آدمی کا جمگٹھا ہے، شروع ہو گیا وہ ایسا، وہاں پہ شروع ہو گیا وہ ایسا، یہ ادھر بیٹھ گئے 4 آدمی مجلس وہ ایسا. میرے بھائی تم کیسا اپنے آپ کو سوچو. کل قیامت کے دن جو سوال ہوگا آپ کے تعلق سے ہوگا. دنیا کیا کر رہی تھی، دنیا کہاں جا رہی تھی، وہ کیا کر رہا تھا، اس کے تعلق سے سوال نہیں، آپ کے تعلق سے سوال ہوگا. اس لیے بچیں میرے بھائیوں. یہی زبان ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی انسان زبان کو صحیح حفاظت کر لیتا ہے. اور زبان غیبت کس چیز سے کی جاتی ہے؟ زبان سے کی جاتی ہے نا، زبان سے کی جاتی ہے. چغل خوری کس چیز سے کی جاتی ہے؟ زبان سے کی جاتی ہے. مال کس سے کھایا جاتا ہے؟ زبان سے کھایا جاتا ہے. کسی کے اوپر تہمت کس سے لگایا جاتا ہے؟ زبان سے لگایا جاتا ہے. گالی کس سے دی جاتی ہے؟ زبان سے دی جاتی ہے. یہ تمام اگر زبان کو انسان کنٹرول میں رکھ لے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ. ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کریں گے، بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ آدمی کو بتایا جائے جو یہ سماجی برائیاں ہیں. میرے بھائی سماجی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں. ایک حدیث کہہ کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں. ہم اور آپ سوال ہوتے ہیں دنیا کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی نظریں جنت کے اوپر تھی. صحابہ کرام جنت کو دیکھ رہے تھے. اور فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیے گئے اور جنت کے اندر جن کا داخلہ مل گیا وہی کامیاب. صحابہ کرام کی نظریں ادھر تھی. ہمارے اور آپ کی نظریں دنیا کی مارکیٹوں میں، ہمارے اور آپ کی نظریں دنیا کی دولتوں میں ہے، ہمارے اور آپ کی نظریں ادھر ہے. صحابہ کرام جنت کو دیکھتے تھے اور مین ٹارگٹ صحابہ کرام جنت ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام حضرت عقبہ بن عامر نے سوال کیا اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، نجات کیسے ممکن ہے؟ نجات کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے بچ کر کے جنت کے اندر داخلہ مل جانا. جنت کے اندر داخلہ مل جانا، جہنم سے چھٹکارا پائے. نجات کا مطلب یہ ہوتا ہے. آپ نے 3 باتیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. 3 باتیں کیا ہے؟ آپ نے کہا امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو. ولیسعک بیتک، تمہارے گھر تمہارے اندر سما جائے. وابکی علی خطیئتک، اپنے غلطیوں کے اوپر رو. آج یہ تینوں چیز ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جا رہی. زبان قابو میں نہیں ہے، تمہارے گھر تمہارے اندر سما جانے کا مطلب کیا ہے؟ کام کرتے ہو، کاج کرتے ہو، محنت کرتے ہو، قد و کاوش کرتے ہو، جو وقت بچ جاتا ہے بھائی ہوٹلوں میں نہیں، ہوٹلوں میں نہیں، دیگر کھانوں میں نہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نہیں. آپ گھر میں آؤ بیوی بچے کے پاس، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کو بھی ذمہ داری ہے. آپ آئیں گھر میں آ کر رہیں. جب گھر میں رہیں گے تو کیسے غیبت کیسے کریں گے پھر؟ اور کی اعلیٰ خطیت، اور اپنے غلطیوں کے اوپر دوسرے کی غلطیوں کے اوپر مت رہو. آج آپ اپنا محاسبہ کرو کہ 24 گھنٹے میں ہم نے کیا کھایا اور کیا پایا، دوسرے کے تعلق سے نہیں. تو اگر یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر پائی گئی تو نجات ممکن ہے، جنت کے اندر جائے گا بندہ. زبان کی حفاظت کر لے، وہ اب کی اعلیٰ خطیتک، غلطیوں کے اوپر رو لے. ولیسعک بیتک، ان کے گھر ان کے اندر سما جائے، یعنی جو وقت نکلے بچے وہ گھر میں گزرے، گھر میں گزرے. بہرحال اس بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دیں. اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم جو یہ ہمارے سماجی برائیاں ہیں اور کینسر کی طرح ہمارے معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں، یہاں تک کہ اس برائی کو کوئی تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ بھی کوئی برائی ہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے کہ غیبت کرنا، کیا یہ کیا ہے، کیا گناہ ہے، یہ تصور تک نہیں کر رہے مولا کریم. تو ہم تمام مسلمانوں کو کیا ہے اس کی تصور کرنے اور اس سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے. مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولا کریم جس دنیا سے جا چکا ان کی مغفرت فرما دے. مولا کریم جن کے اندر یہ کوتاہیاں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں مولا کریم توبہ و طائف ہونے کی توفیق دے دے. مولا کریم ہم تمام مسلمان بھائی مولا کریم ہمارے درمیان جو انتشار ہے جو اختلاف ہے مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو تو بھائی بنا دے.
ہمارے درمیان جو نفرتیں ہو گئی مولا کریم تو محبت میں ان چیزوں کو تبدیل کر دے مولا کریم. ہماری محبت تو ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی مانند ہے یا ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مانند ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تو اسی طرح سے کر دے. تقبل یا رب العالمین واقداوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.